تو تھوڑی سی بات کر کے آپ حضرات کا نام کیا ہے مجھے بتلاؤ، سب پورا مجمع بتلایا رہا آپ حضرات، ہاں بتلاؤ سوچ کے کیا نام ہے آپ کا؟ نہیں یہ تو چلو ہے ہی ہے، پورے یہ مجمع ہے بھائی، یہ تصویر رہنے دینا بھائی. چلو پہلے آپ نے رخصت والے قول پر عمل کر لیا، اب احتیاط والے قول پر عمل کر لیں ذرا بھائی. ہاں چلو بھائی، اللہ تعالیٰ اپنے بھائی کچھ زیادہ ان میں نہ پڑا کریں ہیں، تصویروں میں نہ بھائی بیٹے چھوٹے بچے اللہ بھائی. یہاں تو ابھی مجھے دیکھو، ابھی میرے سامنے میں یہ لگائی ہے کیا یہ پلیٹ لگا رکھی ہے اللہ تعالیٰ. آپ سب حضرات کا نام بتلا دوں، حدیث شریف کی روشنی بتلاتا ہوں. آپ ہمارے بزرگ بھائی جتنے بھی موجود ہیں، آپ عوام میں سے نہیں ہیں، آپ عوام میں سے نہیں ہیں. آپ کا اصل نام یہ ہے کہ آپ محبین میں سے ہیں، محبت کرنے والوں میں سے. ہاں یہ الحمدللہ یہ ہے. آپ اب عام لوگ نہیں، آپ خاص لوگ ہیں الحمدللہ. ہاں حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے المرء مع من احب. بلکہ میں ابو داؤد شریف کی ایک روایت پیش کر دوں. اب کتاب الادب میں، ابو داؤد شریف کتاب الادب میں حدیث شریف گزری. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، الرجل یحب القوم، الرجل یحب القوم. ایک آدمی ایسی قوم سے محبت کرتا ہے، ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. مثلا قرآن پاک پڑھنے والوں سے محبت، حدیث شریف پڑھنے والوں سے محبت، اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں سے محبت، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت. ہاں اور یہ محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے. اللہ ہاں ایک آدمی پوچھا یا رسول اللہ الرجل یحب القوم، ایک آدمی ایسی قوم سے محبت کرتا ہے، ایسے لوگوں سے. مثلا قرآن پاک پڑھنے والوں سے محبت، حدیث شریف پڑھنے والوں سے محبت، اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں سے محبت، صلحاء سے محبت، یا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت. ولا یستطیع ان یعمل کعملہم، کہ یہ خود بیچارہ ان جیسا عمل نہیں کر سکتا. اپنے گھر کی مصروفیات ہیں اور گھر کی ضرورتیں ہیں، گھر کی خدمتیں ہیں، لیکن یہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے ہر وقت مدرسے میں بیٹھ کر بچوں کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. گھر کی ذمہ داری ہیں، کاروبار ہے، اور بھی ذمہ داری ہیں. لیکن فرمائے ان بچوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھنے والوں سے محبت، حدیث شریف پڑھنے والوں سے محبت. ولا یستطیع ان یعمل کعملہم، کہ یہ خود ان جیسا عمل نہیں کر سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر انت مع من احببت، یا ابا ذر انت مع من احببت، کہ اے ابو ذر آپ کا حشر نشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے آپ کی محبت ہوگی. یہ قرآن پاک پڑھنے والوں سے محبت، یہ حدیث شریف پڑھنے والوں سے محبت، یا اللہ یہ محبتیں انشاءاللہ آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ. یہ بل پاس کر لیں، چلو یہ ان کی خوش نہ کریں یا کریں، یہ مدارس قائم دائم رہیں گے. اللہ ہے یہ 400 سے چلے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ یہ ہمیشہ رہا ہے. کبھی کبھی عرض کر دیتا ہوں، اللہ نے ان بچوں کو، ان طلباء کو اللہ نے ان کے سینوں کو اللہ نے قبول فرما رکھا ہے. اور آپ یہ پورا مجمع ہمارے بزرگ بھائی، آپ کے جان مال کو اور آپ کی محبتوں کو اللہ نے ان کے لیے چن رکھا ہے الحمدللہ. ہاں آپ ان کی پڑھائی میں برابر کے شریک ہیں الحمدللہ. ہاں کبھی کبھی طلباء سے بھی کر دیتا ہوں، جتنا ثواب پڑھنے والے طلباء کو مل رہا ہے، نیک اساتذہ کرام کو مل رہا ہے،
اتنا ہی ثواب ان کی طرف محبت کی ایک نظر دیکھنے والے، ایک لقمہ خمر کرنے والے سب برابر کے ثواب میں شریک ہیں۔ ہاں اب یہ میرے اوپر یہ پنکھا لگا ہوا ہے، میں ایک عرصے سے شروع سے تقریباً یہاں پر وقتاً فوقتاً حاضری دیتا رہتا ہوں۔ ہمارے مخدوم ہر بھائی مولانا حفیظ صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ بڑی شفقت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اب یہ پنکھا لگا ہوا ہے، مجھے معلوم نہیں کس بھائی نے یہ پنکھا لگا رکھا، یہ اللہ گھر تعمیر ایک ایک اینٹ میں جس نے حصہ لے لیا، چاہے مسجد کے باہر کوئی تختی لگے نہ لگے، لیکن عرش پر تختی لگ گئی سب کی الحمدللہ۔ کچھ نہیں دنیا کی واہ واہ اللہ، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ ہمیں کوئی جانے نہ جانے، بس جن کے لیے کر رہے ہیں وہ جانے بات تو اوپر کی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پھر آپ کے روزی کے بہانے آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار ہیں۔ آپ کے روزی کے بہانے بھی سب جنت کے ہی بہانے ہیں۔ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ الحمدللہ بھائی یہ جنت کا راستہ جس طرح ہمارے سجدے کے قریب سے گزر رہا ہے، یہ ہماری دکان سے بھی گزر رہا ہے، یہ ہمارے دفتر سے بھی گزر رہا ہے، یہ ہماری کھیتی باڑی سے بھی گزر رہا ہے۔ شریعت مطہرہ ہے۔ آپ حدیث شریف کی کتاب پڑھیں گے، ایک قدم پر رہنمائی اللہ اپنے کھانا کیسے کھانا ہے، پانی کیسے پینا ہے، قدم قدم پر رہنمائی اللہ نے، راستے میں کیسے چلنا ہے، معاملات کیسے کرنے ہیں، خوشی غمی کیسے کرنی ہے، ایک ایک سانس میں رہنمائی اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اللہ آپ حضرات خوش نصیب ہیں۔ اللہ یہ سب الحمدللہ۔ میں کل پرسوں فیصل آباد میں تھا، وہاں پر باہر ملکوں میں جائیں اپنے ملک کی قدر بڑھ جاتی ہے الحمدللہ۔ جیسے مجھ سے پہلے یہ الحمدللہ یہ جو ہمارے اکابر یہ جو خیر کے سلسلے ہیں یا یہ دینی مدارس مراکز الحمدللہ، یہاں پر اللہ نے کھلا سلسلہ رکھا ہوا ہے، ورنہ باہر تو مشکلات ہوتی ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ یہ ہمارے بچے مدرسے میں پڑھیں، یہ بھی آپ کے اپنے ہی بیٹے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اور ہمارے سکول کالج کے بچے بھی ہوتے ہیں، یہ سکول کالج میں پڑھنے والے بچے یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، یہ کوئی الگ نہیں ہے اللہ۔ انہوں نے بھی ایک نظام سنبھالنا ہوتا ہے جا کر اللہ، یہ پورا نظام ہی خدمت سے جوڑ رکھا ہے اللہ۔ میں کشمیر میں تھا، وہاں ایک کالج میں جانا ہوا تو وہاں ایک بھائی کالج کے بچوں سے پوچھنے لگے، آپ کی سکول کالج میں پڑھنے کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ سکول کالج میں پڑھنے کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ اب بچے خاموش۔ پھر ایک بھائی نے ایک نیت بتلائی کہ آپ کی سکول کالج یونیورسٹی میں پڑھنے کی نیت یہ ہو کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، پھر یہ سب صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی خوشی میں استعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس نیک صحبت ہیں۔ اللہ ہمارے بچوں کو غلط ماحول سے اللہ ان کو بچائے، غلط صحبت سے بچائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں نیک ماحول میں رہیں، نیک صحبت میں رہیں، غلط ماحول سے بچیں۔ اب دیکھو ہسپتال میں مریضوں کی خدمت ہم نہیں کر سکتے جو نیک ڈاکٹر صاحبان کر سکتے ہیں، تعمیراتی نقشے ہم نہیں بنا سکتے جو انجینئر صاحبان، ایک پورا نظام اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے اللہ تعالیٰ۔ کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں، ہر ایک کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے۔ یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس کس بہانے سے، اللہ سب کو اللہ اپنی رحمت سے نواز دیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ اللہ اپنے دین پہ گھروں میں حالات بھی آ جاتے ہیں، کوئی پریشانی بھی آ جاتی ہیں، گھبرائے نہیں، حالات تو مانگنے کے لیے آتے ہیں، رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کے لیے آتے ہیں۔ رب کا در نہیں چھوڑنا، چاہے ٹکڑے کھا لے اللہ۔ اور اللہ میاں سے جب بھی مانگیں، حدیثی میں آتا ہے، ترمذی میں حدیثی گزری، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ،
ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی الحمدللہ۔ ایک یقین پورا مجمع دل میں بٹھا لے، ایک یقین پورا مجمع دل میں بٹھا لے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آتی ہے اس میں خیر ہی خیر، اس میں اجر ہی اجر، اس میں ثواب ہی ثواب ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آتی ہے اس میں اجر ہی اجر ہے، اس میں ثواب ہی ثواب الحمدللہ۔ بھائی تکلیف نام ہی ثواب کا ہے، تکلیف نام ہی ثواب کا ہے۔ ہاں یہ میرے حضرت فرمائے لگے مومن کے لیے تکلیف کی صورت ہوتی ہے، ایک خول ہوتی ہے، اگر اللہ اس پر صبر کی توفیق عطا فرما دے یہی تکلیف یہ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں سے بھری ہوئی الحمدللہ۔ ہاں حوصلے میں رہنا ہے۔ میں چند دن ایک دو ہفتے قبل میں جلسے میں تھا، وہاں ایک بھائی کہنے لگے بھائی مجھے وقت بھی ذرا بتلا دینا، میں تاکہ 4 بجنے والے ہیں، چلے بس تھوڑا سا بس انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ بس میں چند منٹ اور انشاءاللہ۔ میں بلکہ میں کوہاٹ میں تھا، کوہاٹ میں وہاں رات 12-1 بجے قریب جلسہ ختم ہوا تو سٹیج کے کنارے پر ایک بھائی کھڑے ہوئے رو رہے، کہنے لگے میری 2 بیٹیاں ہیں اور دونوں آنکھوں سے نابینا ہیں، میری 2 بیٹیاں ہیں دونوں آنکھوں سے نابینا ہیں۔ ساتھ ایک اور بھائی کھڑے ہو گئے سامنے، کہنے لگے میرے 3 بیٹے ہیں، تینوں پاؤں سے معذور ہیں، چل نہیں سکتے۔ اللہ کیا نام بھائی کا ہے؟ بھائی مولانا شریف صاحب اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اور بھائی نعیم صاحب، اور بھائی کیا نام بھائی کا؟ ایک بھائی نام ہے ہاں جی، کوئی ایک اس میں نام بتلا دے مجھے۔ محمد، ہاں بھائی محمد عمر۔ یہ ایسے بھائیوں کو آپ تسلی کیسے دیں گے یار؟ مجھے بتلاؤ، یہ پورے مجمع سے پوچھتا ہوں، یہ ایسے بھائیوں کو آپ تسلی کیسے دیں گے؟ ایک بھائی کہہ رہے میری 2 بیٹیاں ہیں اور دونوں آنکھوں سے نابینا ہیں، رو رہے ہیں بیچارے، اور ساتھ ایک اور بھائی کہتے میرے 3 بیٹے ہیں، تینوں پاؤں سے معذور ہیں، چل نہیں سکتے۔ اللہ ایسے بھائیوں کو تسلی آپ کیسے دیں گے یار؟ اللہ اپنی یاد رکھنا، تسلی آخرت کی باتوں سے ملتی ہے، تسلی اللہ میاں کی باتوں سے ملتی ہے، حوصلہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی فرامین سے ملتا ہے۔ اب ایک مبارک حدیث ہی سنا دوں جس سے دلوں کو حوصلہ ملتا ہے اور تسلی ملتی ہے۔ بھائی تصویر والے، بچے، یا اللہ حوصلہ آخرت کی باتوں سے، اللہ میاں کی باتوں سے ملتا ہے۔ اللہ بخاری شریف جلد ثانی میں حدیث شریف گزری کتاب المرضا میں، میں آج کل کوشش کرتا ہوں یہ حدیث شریف ہر جلسے میں سناؤں کہ من یرید اللہ بہ خیرین یصب منہ، من یرید اللہ بہ خیرین یصب منہ۔ اب ترجمے میں آپ غور کرنا، حدیث من یرید اللہ بہ خیرین یصب منہ، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، ایک دفعہ اپنی زبان سے کہہ لیں، سب کہہ لیں یہ ترجمہ، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اپنی زبان سے کہہ لو کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، یصب منہ، اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں۔ رحم اللہ، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں، امتحان میں لے آتے ہیں، جان میں مال میں اولاد میں۔ جان میں کوئی بیماری تکلیف آ گئی، مال میں کوئی مالی نقصان ہو گیا، اولاد میں کوئی بیماری تکلیف آ گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں، اور پھر اس آزمائشی گھڑی میں اللہ صبر کی توفیق اور دعا کی توفیق، صبر کی برکت سے، دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آخرت کے بلند ترین مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ اور صبر کی نشانی بتلا دوں، صبر کی نشانی یہ ہے، تکلیف میں نقصان میں صبر کی نشانی یہ ہے کہ زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے، بس الحمدللہ دعا کی توفیق مل گئی، چاہے دل غم زدہ ہو، رو رہا ہو، بس سمجھو اللہ نے آپ کو صبر کی توفیق عطا فرما دی۔ الحمدللہ رب کا در نہیں چھوڑنا، حوصلے میں رہنا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گھڑی آتی ہے اس میں خیر ہی خیر، اس میں اجر ہی اجر۔ الحمدللہ
اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ الحمدللہ۔ میں بھی ایک ہفتہ قبل دو ہفتے قبل وہاں بھی یہی ایک جلسے میں جانا ہوں، وہاں ایک بھائی کہنے لگا میری ہمشیرہ تھی بنات کے مدرسے میں پڑھتی تھی، گردن توڑ بخار ہوا اور ان کی دونوں آنکھوں کی بینائی چلی گئی، تو میں اب یہ رکیہ نے تسلی آخرت کی باتوں سے ملتی ہے، حوصلہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی فرامین سے ملتا ہے۔ میں نے بھائی کو میں نے کہا بھائی میں آپ کو ایک حدیث ہی سناتا ہوں جس سے دل کو حوصلہ ملے گا اور تسلی ملے گی۔ یا کرام مشکوٰۃ شریف میں کتاب و علم میں حدیث گزری، حدیث قدسی ہے کہ من سلبت کریمتیہ اصبتہ علیہم الجنہ، من سلبت کریمتیہ اصبتہ علیہم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس شخص کی میں دونوں آنکھیں لے لوں اصبتہ علیہم الجنہ، اس کے بدلے میں جنت دوں گا الحمدللہ۔ کہ کتنا دل کو حوصلہ ملے گا۔ ہاں یہ دنیا کی تکلیف عارضی ہے، مسئلے اس پر صبر۔ ایک نابینا ایک ساتھی تعارف کروا رہے کہ یہ حافظ صاحب نابینا ہیں، آنکھوں کی نعمت سے محروم ہیں۔ دوسرے بھائی کہنے لگے محروم نہ کہیں بلکہ ماجور کہیں، ماجور، ان کو تو اجر دیا جا رہا ہے، ثواب دیا جا رہا ہے۔ بھائی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آ جائے، بیماری آ جائے، تکلیف آ جائے، حتیٰ کوئی معذوری آ جائے، بس اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنی ہے، اور یہ گھڑی پتہ نہیں کتنے اجر و ثواب سے بھری ہوئی الحمدللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اپنے دین پہ قائم رکھے۔ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ باقی مدارس کی یہ انشاءاللہ قائم دائم رہیں گے آپ بزرگوں کی دعاؤں سے انشاءاللہ الحمدللہ۔ آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔